اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی یعنی بیٹے اولاد، اسرائیل اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھا ہے نا، قراتی میری گیند، تو نعمت سے نعمتی میری نعمت، یاد کرو میری نعمت۔ جیسے بھی ہم نے پڑھا کتاب یا متکلم لگائیں گے کتابی میری کتاب، نعمتی میری نعمت۔ تو اب ہم آگے اس کو نعمتی یا ساکن اس کو ہم ملائیں گے تو نعمتی یلتی، یاد کرو میری نعمت احسان، التی وہ انعمتو میں نے انعام کیا ہے، علیکم تم پر، اوفو اور پورا کرو، بعہدی میرا عہد، وہی یا متکلم عہد عہد، عہدی میرا عہد، اوفی پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وإیایا اور خاص مجھ سے، فرحبون ڈرو، وآمنو اور ایمان لے آؤ، بما اس پر، انزلتو جو نازل کیا میں نے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو تمہارے پاس تورات انجیل ہے اس کا یہ تصدیق کرتی ہے قرآن پاک۔ ولا تکون اور نہ ہو جاؤ اول سب سے پہلے، کافرین انکار کرنے والے بھی اس کے۔ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار، ٹھیک ہے۔ میں کافروں کا کافر، کافر خدا ہمارا، علامہ اقبال کا شعر ہے، میں کافروں کا کافر، یعنی جو انکار کرنے والے میں ان کا انکار کر رہا ہوں، میں کافروں کا کافر، کافر خدا ہمارا، تو ہمارا خدا بھی ان کا انکار کرتا ہے، یعنی لفظی معنی ہے اس کا، تو ہمارا خدا بھی ان کا انکار کرتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ تو کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ خدا کا انکار کر رہا تھا۔ ولا تشترو اور نہ خریدو نہ لو بآیاتی میری آیتوں کی بدلے، ابھی وہ ساری آئے نا، آیاتی یا متکلم، کتابی میری کتاب، آیات آیات، آیاتی میری آیت، تو میری آیتیں نہ خریدو، ثمن قلیلاً تھوڑی قیمت پہ، ٹھیک ہے نا، وإیایا اور خاص تو مجھ سے، فاتقونی ڈرو، ولا تلبسوا الحق اور حق کو مت ملاؤ، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق ادھر ہی واو لا یہاں پوشیدہ ہے عطف پر، ولا تکتموا الحق اور حق مت چھپاؤ، وانتم اور تم تعلمون جانتے بھی ہو۔ یہ ضمیر ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ضمیروں کا ذکر آئے گا تو یہ ساری ضمیر آپ انشاءاللہ جان لیں گے۔ واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے، حل بھی استفہام یعنی سوالیہ، بھی سوال کے لیے، تأمرون الناس کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کو نیکی دیتے کا حکم دیتے اور خود نہیں کرتے، خود بھول جاتے ہو، وانتم اور حالانکہ، تتلون الکتاب تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وإنہا بے شک وہ یعنی نماز، لکبیرۃ بہت بھاری ہے، الا مگر الخاشعین ان پر بھاری نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، الذین وہ خشوع والے، یظنون جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، جب انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے بھاری نہیں ہے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہ اس خدا کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی ہماری کتاب ہے ریاض الصالحین، کتاب الادب میں آگے ہم آج پڑھیں گے، نیکی پر خوشخبری اور مبارکباد دینا مستحب ہے، یعنی کہ نیکی کسی کو ملے یا نیکی کا کام کرے تو خوش ہو، خوشخبری دے اور مبارکباد دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو خوشخبری سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں، خوشخبری سناؤ، پھر اس کے بہتر پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے، اپنی رحمت، اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس جنت پر خوش ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. یہ ساری آیتیں امام نووی نے لکھی ہیں اسی ٹاپک پر کہ وہ پہلے قرآن پاک کی آیات لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث. اور یہی ہماری گفتگو کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کہیں گفتگو کریں، تقریر کریں، بیان کریں، پہلے چند آیات، اس کے بعد چند احادیث، مختصر ہمارا وعظ و نصیحت ہو. اور اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے اسے ایک عقل مند لڑکی کی خوشخبری سنائی، چونکہ خوشخبری سنانے کی ہیڈنگ تھی تو یہ آیات. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی بیوی کھڑی تھی، ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کی بات یعقوب کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ حضرت زکریا اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. یہاں بھی خوشخبری کا لفظ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، جس کا نام مسیح بن مریم ہوگا. احادیث. حضرت ابراہیم انہیں ابو محمد ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری سنائی جو ایک موتی سے بنا ہوگا، اس میں شور و غل نہ ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی. تو یہاں نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. حدیث نمبر 719 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گھر میں وضو کیا، پھر گھر سے نکل پڑے اور کہنے لگے میں آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، آج کے دن میں حضور کی خدمت میں رہوں گا. وہ مسجد میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا. صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ادھر کو تشریف لے گئے ہیں. فرماتے میں آپ کے نقوش قدم پر چل پڑا اور پوچھتا چلا گیا یہاں تک کہ بیر عریس ایک کنواں میں داخل ہو گیا اور میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا. اس کا دروازہ ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو فرمایا تو میں اٹھ کر حاضر خدمت ہوا. دیکھا کہ آپ بیر عریس کے منڈیر پر یوں تشریف فرما ہے کہ پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا ہے اور پاؤں کنویں میں لٹکا رکھے ہیں. میں نے سلام عرض کیا اور واپس لوٹ کر دروازے پر بیٹھ گیا، کیونکہ آج میرا خیال تھا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاروں گا، تو میں دربان بن گیا. اور میں نے دل میں کہنے لگا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کی حیثیت میں دن گزاروں گا، رسول اللہ کے دربان کی حیثیت میں دن گزاروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر ہوں. میں نے کہا ٹھہر جائیے. پھر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر آئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو. میں واپس لوٹ اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کیا داخل ہو جائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خوشخبری جنت کی وہ بھی قبول فرمائی ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اندر داخل ہوئے اور منڈیر پر نبی کریم کی دائیں جانب بیٹھ گئے، پاؤں نیچے لٹکا لیے اور پنڈلیوں کو برہنہ کر دیا، کیونکہ وہ کنویں پر بیٹھنا پھر وہ اندر سے ٹھنڈک آتی ہے تو پنڈلیاں برہنہ کرتے ہیں تو پاؤں میں جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا. میں واپس آ کر بیٹھ گیا. میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا اور وہ مجھے ملنے ہی والے تھے. میں نے سوچا اگر اللہ تعالیٰ فلاں یعنی میرے بھائی کو کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے بھی لے آئے. اتنے میں دیکھا کہ کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. میں نے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب ہوں. میں نے کہا ٹھہر جائیے. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سلام کے بعد عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اجازت مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو. چنانچہ میں حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی، جنت کی خوشخبری بھی دی ہے. وہ داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیں جانب منڈیر پر کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے، جیسے آقا کر رہے ہیں ایسے ہی غلام کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا وہ منظر ہوگا. میں واپس لوٹا اور بیٹھ کر دل میں کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ میں فلاں یعنی میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، یعنی اس کے بھائی کو تو
انہیں بھی لے آئے، یعنی وہ بھی آ جائیں۔ اتنے میں ایک اور آدمی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا میں عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر جائیے، آج میں دربان بنا ہوا ہوں، ایسے نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں اجازت دو، نیز انہیں جنت کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت میں مبتلا ہونے کی بھی خبر دو، یعنی کہ انہیں مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا، جو آپ کا آخری وقت تھا جس پر بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے پہلے بتا دیا۔ میں نے حاضر ہو کر کہا داخل ہو جائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری نیز ایک حادثہ فاجعہ کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ وہ داخل ہوئے، منڈیر کا کنارہ بھر چکا تھا، سارے صحابہ، کیسا منظر! تو ایک طرف نبی علیہ السلام، پھر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، وہ دوسری جانب ان کے مقابل بیٹھ گیا تھا، عثمان جو حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس انداز سے ان کی ترتیب قبور مراد لیتا ہوں، جس طرح حضور کے ساتھ ادھر ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، میں اس ترتیب سے ترتیب قبور مراد لیتا ہوں۔ خیر، تو اس واقعے میں کیا تھا؟ اس واقعے میں یہ تھا کہ خوشخبری سنانا، ٹاپک تھا کہ نیکی کی خوشخبری سنانا، ٹھیک ہے، مبارکباد دینا۔ تو اس ٹاپک پر علامہ صاحب نے یہ حدیث ہمیں لکھ کر بتائی۔ آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت اس حدیث نمبر 720 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جماعت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب واپسی میں تاخیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کا سلسلہ حیات منقطع نہ ہو جائے، یعنی یہ خیال آتے ہی ہم پریشان ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں گھبرانے والوں میں پہلا شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے انصار کی قبیلہ بنو نجار کے باغ میں پہنچا اور دروازے کی تلاش میں اس کے گرد پھرنے لگا۔ اتنے میں ایک چھوٹے سے نالے پر نگاہ پڑی اور جو ایک بیرونی کنویں سے باغ کے اندر جا رہا تھا، ربی چھوٹے نالے کو کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں تشریح کی چھوٹا نالا، تو میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ نے تعجب سے فرمایا ابو ہریرہ تم ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی تو ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں آپ کا انقطاع نہ ہو جائے، تو ہم پریشان ہو گئے۔ سب سے پہلے میں پریشان ہوا اور اس باغ تک پہنچ گیا، لومڑی کی طرح سکڑ کر اندر داخل ہوا اور لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے نالین دیتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ نالین لے جا، اور باغ کے باہر جب اسے ایسے آدمی سے ملاقات ہو جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسے جنت کی خوشخبری دو۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بتایا کہ خوشخبری دینا۔ پھر حضرت ابوبکر آتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، پھر حضرت عمر آتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، تو حضرت عمر دھکا دیتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں، تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر نے تو مجھے دھکا دیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ہے وہ اگر اس طرح خوشخبری دی جائے لوگوں کو، لوگ پھر اعمال چھوڑ دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے چلے ٹھیک ہے۔ تو بعد میں راوی، آخری عمر میں راوی نے یہ حدیث بیان کی ہے ابو ہریرہ نے، تو اس میں خوشخبری دینے کا ذکر تھا۔ اگلی حدیث بھی سنیے۔ حضرت ابن شماسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ حالت نشہ میں تھے، بہت روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر دیا۔ ان کے صاحبزادہ کہنے لگے ابا جان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بات کی خوشخبری نہیں دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی خوشخبری نہیں دی؟ انہوں نے رخ پھیر دیا اور فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کو سب سے بہتر شمار کرتے ہیں۔ میں نے 3 حالتیں گزاری ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور مجھے اس سے بڑھ کر کوئی بات محبوب نہ تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو شہید کر ڈالوں۔ یہ بھی ایک میرا وقت گزرا، اور اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو اہل جہنم سے ہوتا۔ پہلی حالت۔
جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان پیدا کر دیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یہ دوسری حالت، کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دی تاکہ میں آپ سے بیعت کا شرف حاصل کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے بخشش حاصل ہو جائے، یہ میری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور حج گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ اب اس وقت بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا، یہ دوسری حالت تھی، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ باعث عظمت کوئی نہ تھا۔ میں آپ کے جاہ و جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ کو نہ دیکھ سکتا تھا، عمر بن عاص کہتے ہیں، اور اگر مجھ سے آپ کی صفات بیان کرنے کو کہا جاتا تو میرے لیے ناممکن ہوتا۔ اب اس صورت میں مجھے موت آتی تو مجھے جنتی ہونے کی امید تھی، پھر ہم بعض معاملات کے ذمہ دار بنا دیے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس ضمن میں میرا کیا حال ہے، اور جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ رونے پیٹنے والی عورتیں ہوں اور نہ آگ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو قبر پر مجھے کچھ مٹی ڈال دینا، اور پھر میری قبر کے پاس اتنا وقت کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو سکوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ خوشخبری تھی اس بات پہ کہ آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو خوشخبری دی ہے، فلاں خوشخبری دی ہے، تو اس لحاظ سے امام صاحب نے اس حدیث کو لایا اور یہ معلوماتی روایت ہم تک پہنچی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کرامت میں فرق۔ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے۔ جیسے مردہ کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نڈر، بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کافر سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز، معجزہ کا مطلب ہے عاجز ہو جانا، عاجز حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے، وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، بس یہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا، یہ الگ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے، یہ الگ کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نبی کی لغزش کا حکم۔ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے، اور اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ عز و جل کے احکام کو بدل ڈالا۔ تب اللہ عز و جل نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسری نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کریں، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص سکے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹایا بڑھا دیا، اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ کافر ہے۔
یہی یہی اصل قرآن ہے. اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے. اب نہ کوئی نبی آگے آئے گا، نہ کوئی اللہ عز و جل کی کتاب. نبی بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی اللہ عز و جل کی کتاب. تو اس کے خلاف مانے وہ مومن. ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان. فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے. انسان کی اور کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہیں. ہر شخص کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک ہیں، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں. کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت. ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے. کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے. بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں. ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے. فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں. جن کا بیان. جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں اور اولاد والے ہوتے ہیں. ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں. ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے. جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، یہ کفر ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوئے، اور اس کے متعلق یہ ہم نے سماعت کیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی ہماری کتاب ہے نحو میر. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی علامات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علامت نشانی کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی نشانی کیا ہے. اسی طرح قرآن پاک جو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو قرآن پاک میں یہ کلمہ آیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، یہ حرف ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ اس میں الف لام آ گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں ایسے معلوم ہوا کہ شروع میں الف لام. جب ہم نے اسم کی علامات دیکھی تو اس میں یہ تھا کہ شروع میں الف لام کا ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے. تو الحمد. اچھا، آگے ہے للہ. تو للہ یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر آ گیا. تو اس میں ہماری دوسری جو نشانی تھی کہ شروع میں حرف جر ہو. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا. تو یہاں اضافت آ گئی، کا کی کے میں اضافت ہوتی ہے، اس کی کتاب، اس کا غلام. تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تینوں جو کلمے الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. الرحمن بھی اسم ہے، الرحیم بھی اسم ہے، مالک یوم الدین بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں اسم کی علامات کا علم ہو جائے گا. جتنی ہمیں علامات اچھی طرح ازبر یاد ہوں گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اسم ہے. آج ہم پڑھیں گے فعل کی علامات. ابتدا میں حرف قد کا ہونا، جیسے قد ضرب، یہ فعل کی علامت ہے. قد جو ہے وہ فعل کے شروع میں آتا ہے، اسم کے شروع میں نہیں آتا. فعل کی علامت قد. دوسرا سین آئے گا، سیدربو، سین آئے گا. جیسے سیقول السفہاء، سیقول، یہ دوسرے پارا سیقول. سین آ جائے، یہ بھی علامت ہے فعل کی. تیسری سوف آ جائے، یہ بھی علامت فعل کی ہے. سوف، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، سورہ تکاثر میں بھی ہے. چوتھی حرف جازم کا ہونا، جیسے لم یضرب، لم آ جائے. ٹھیک ہے، لما آ جائے، لا یضرب آ جائے. یہ جو حرف جازم، لم، لما، لام میں امر، لائے نہیں، ان شرط، یہ 5 حرف جازم ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ نیچے بھی ہیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، نیچے جو حاشیے میں یہ لکھا ہے، جیسے لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، تو یہ چوتھی علامت ہوگی. پانچویں، آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا آنا، جیسے ضربتا، ضربتا، ضربتو، ضربنا، یہ بھی فعل کی علامت ہے.
یا تائے ساکنہ کا آ جانا، جیسے دربت آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ماضی کی گردان، اس میں یہ دربت دربت یہ ساری آئیں گے. امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت، جیسے ادرب. نہیں ہونا یہ فعل کی علامت، جیسے لا تدرب. یہ 8 علامات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. قد ہے، سین ہے، سوف ہے، حرف جازم ہے، آخر میں تازمیر مرفوع متصل ہو، یہ تائے ساکنہ دربت ہے، امر ہو اور نہیں. تیسرا حرف کی علامات. حرف کی علامت یہ کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے. اسم کی علامت یاد ہے 11، ٹھیک ہے جی. فعل کی علامت یاد ہے 8. نہ ایسا کلمہ جس میں نہ 11 میں سے کوئی علامت ہو، نہ 8 میں سے کوئی علامت ہو، نہ اسم کی علامت ہو، نہ فعل کی علامت ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. آگے سوالات. اسم کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ مثال دے کر واضح کیجیے. فعل کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ حرف کو پہچاننے کا کیا قاعدہ ہے؟ درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل و حرف کو ان کی علامات کی روشنی میں الگ کریں. یہ کل انشاءاللہ آتے ہوئے آپ نے سنانے ہیں. کوشش کریں کہ یہ گروپ میں جو ہے نا وہ لکھ کر بھیجیں کہ ہم نے یہ پڑھا اور اس میں یہ ہے. الرحمن، عطار، قادری، یہ آپ نے گروپ میں اگر آپ بھیجیں گے تو یہ ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عربیہ. الدرس السادس، چھٹا سبق. خفیر چوکیدار، شرطی سپاہی، سریر تخت یا چارپائی، تاج تاج، عصا لاٹھی، ملک بادشاہ، ہو اس کا، ہو ضمیر آتی اس کا. ہاذا یہ آپ نے پڑھا، ہاذا خفیر یہ چوکیدار ہے. اگر ہم کہیں گے وہ چوکیدار ہے، ذالک خفیر، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہاذا شرطی یہ سپاہی ہے، ہاذا سریر یہ چارپائی ہے، وہ چارپائی ذالک ہے. ہاذا تاج یہ تاج ہے، یہ میرا تاج ہے. ہاذا تاج یہ میں آپ کو اضافی بات بتا رہا ہوں. اس طرح ہم پیچھے والوں کو ملا کر تاج المالکی بادشاہ کا تاج. اگر ہم کہیں گے نا ہاذا تاج الملکی، پورا جملہ ہو جائے گا یہ بادشاہ کا تاج ہے. تاج الملکی، تاج مضاف، الملک مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے نحو میں پڑھا ہے مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مضاف. تو تاج جو مضاف ہوتا ہے وہ اس پر تنوین نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. تاج الملکی زبر آ سکتی ہے، زیر آ سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے، اکثر پیش آتی ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، کعبۃ اللہ ہے. اور اسی طرح تاج الملکی بادشاہ کا تاج. یہ آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ کا جز ہوتا ہے، یہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے. شروع میں ہاذا لگا دے، یہ بادشاہ کا تاج ہے. تاج ہو یہ اس کا تاج ہے. کرت ہو یہ اس کی گیند ہے. عصا لاٹھی. دراجت ہو اس کی سائیکل. محفظت ہو اس کا بیگ. قلم ہو، ٹھیک ہے، اس کا قلم. یہ ہو اس مرد کے لیے، اگر اس کا حاضر قلم ہا یہ پھر مؤنث کی طرف آ جائے گا. جسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ اسے راضی ہو، صحابی کے لیے. اور صحابیہ کے لیے رضی اللہ عنہا آئے گا، ٹھیک ہے. قلم ہو اس ایک لڑکے کا قلم. قلم ہا اس ایک لڑکی کا قلم، ٹھیک ہے. لوح اس ایک لڑکے کی تختی، یا آدمی کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں. لوح اس لڑکی کی تختی، یہ مؤنث کی طرف جائے گا. اجازت اس کا امرود. ورد اس کا پھول. قطۃ اس کی بلی. اگر کہیں گے قطتی میری بلی، قطۃ اس ایک لڑکے کی یا اس ایک مرد کی بلی. تو آگے یہ انشاءاللہ بھی سبق مکمل ہونے کے بعد پھر یہاں میں آپ سے سننا چاہوں گا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف بہائی. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کل کہ مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، مشتق ہوتی ہیں. ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جہد، نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلی اور اسم تفضیل. پھر اس کی آگے ان کی وضاحت تھی کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں، ماضی کسے کہتے ہیں. یہ آپ نے جو یاد رکھنا ہے اس کو. صرف صغیر ایک ہوتی ہے، صرف کبیر آگے آئے گی. یہ صرف صغیر کے پوری گردان میں سے ایک ایک سیگا لیا گیا. ضربا یضربو دربن، ضربا دربا دربو، پوری 14 جو سیگے اس میں سے ایک لیا گیا. ضربا یضرب دربن فهو ضاربن، ٹھیک ہے. ضاربن ضربا ماضی، یضرب مضارع، دربن یہ مصدر، فهو ضاربن اسم فاعل ہے.
وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الأمر اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الظرف منه مضرب مضربان مضارب مضارب والآلة منه مضرب مضربان مضارب مضارب مضربة مضربتان مضارب مضاربة مضاربة مضراب مضربان مضارب مضارب مضاربة أفعل التفضيل المذكر منه أضرب أضربان أضرب أضارب أضارب والمؤنث منه ضربا ضربيان ضربيات ضربا ضربا فعل تجن ما أضرب أضربي وضرب يا ضربت. یہ معلومات کے لیے یہ عزیز جان لے کہ فعل حدث ہے یعنی کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے محدث چاہیے یعنی کام کرنے والا، تو اس کو محدث کو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ یا جمع، اور ان تینوں میں سے ہر ایک یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، اور متکلم ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یا غائب ہوتا ہے۔ یاد رکھ، واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، اور متکلم بات کرنے والے کو، مخاطب جس سے بات کی جائے اس کو، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں۔ مذکر مرد کو اور مؤنث عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی کی دو قسمیں، ماضی معلوم اور ماضی مجہول۔ ماضی معلوم کے 14 صیغے ہیں، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، اور 2 نفس متکلم کے۔ غائب کے 6 صیغوں میں سے 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے، اور مخاطب کے 6 صیغوں میں سے بھی 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے، اور جو 2 صیغے متکلم کے ان میں سے ایک واحد متکلم کا ہوتا ہے، خواہ متکلم مرد ہو یا عورت، دوسرا متکلم مال غیر کا ہوتا ہے، خواہ متکلم تثنیہ ہو یا جمع، ٹھیک ہے، مرد کا ہو یا عورت کا۔ آئیے، یہ ہے صرف کبیر یعنی بڑی، صرف کہتے ہیں گردان کو پھیرنے کو، بڑی، تو یہ اس میں 14 کے 14 سے، اور جو صغیر چھوٹی تھی نا اس میں ایک ایک کلمے کو لیا گیا تھا۔ اب آپ نے اس کو ازبر یعنی کہ رٹنا ہے زبان سے، جتنا آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھیں گے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسے آپ پڑھیں گے؟ پہلے آپ نے اس کی گردان کرنی ہے، دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا، دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، اسی پہ درب دربا دربو درب درب دربنا، دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا۔ دارابا مارا اس ایک مرد نے، سیگا واحد مذکر غائب کا ہے، مارا اس ایک مرد نے۔ دارابا مارا ان 2 مردوں نے، سیگا تثنیہ مذکر غائب کا ہے۔ دارابو مارا ان سب مردوں نے، سیگا جمع مذکر غائب کا ہے، ٹھیک ہے، 3 سیگے غائب مذکر کے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ دارابت مارا اس ایک عورت نے، سیگا واحد مؤنث غائب کا ہے، اس ایک عورت نے مارا ہے۔ داربتا مارا ان 2 عورتوں نے، سیگا تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، داربتا، ٹھیک ہے۔ دربنا مارا ان سب عورتوں نے، جمع سیگا جمع مؤنث غائب کا ہے، یہ 3 مؤنث غائب کے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع۔ دربتا مارا تجھے ایک مرد نے، سیگا واحد مذکر حاضر کا ہے، دربتا تا ضمیر ہے۔ دربتما مارا تم 2 مردوں نے، سیگا تثنیہ مذکر حاضر کا ہے۔ دربتم مارا تم سب مردوں نے، سیگا جمع مذکر حاضر کا ہے، یہ 3 ہو گئے، واحد تثنیہ جمع مذکر کے حاضر کے۔ دربتی مارا تجھے ایک عورت نے، سیگا واحد مؤنث حاضر کا ہے، ابھی پڑھا نا مؤنث فیمیل کو کہیں گے۔ دربتو مارا تم 2 عورتوں نے، سیگا تثنیہ مؤنث حاضر کا ہے۔ دربتن مارا تم سب عورتوں نے، سیگا جمع مؤنث حاضر کا ہے۔ دربتو مارا میں نے، مرد، ٹھیک ہے، یا عورت نے، سیگا واحد متکلم مذکر مؤنث۔ دربنا مارا ہم سب نے، مرد یا عورت نے، سیگا جمع متکلم کو مذکر و مؤنث ہو۔ یہ آپ کو ایک نقشہ بتایا گیا، آپ کو طریقہ بتایا، اسی طرح کوئی بھی آپ سیگا لا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ یہاں سے اس کو شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اکلا کھایا اس ایک مرد، اکلا اکلا اکلو، اکلت اکلتا اکلنا، اکلتا اکلتم اکلتم، اکلتی اکلتم اکلتن اکلتو اکلنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رازا کا رازا کا رازق، وہ صبر صبر صبر، فتح فتح فتح، ناصرہ ناصرہ نصر، ناصرہ بنا تو مدد کرنا، ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، سیگا واحد مذکر غائب۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کو رٹنا ہے، داربا کو، جب ایک گردان آپ نے رٹ لی تو کوئی بھی گردان ہوگی آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے۔ ساتھ میں رٹنا بھی، اور یہ بھی رکھنا کہ یہ کون سا سیگا ہے۔ سیگے بھی 3 پہلے مذکر کے ہیں غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، پھر 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 متکلم کے۔ ان کو تھوڑا سا آپ غور کریں گے اور اس کا نقشہ بنا کے اس کو لکھیں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی اور یاد رکھنے میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سینکڑوں آپ سیگے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ 2-3 اس کو آپ نے یاد رکھ لیا۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.